اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما بزرگ علماء کرام اور معزز ذاکرین، پنڈال میں موجود علماء کرام اور مکتب اہل بیت کے غیور فرزندان، انتہائی اختصار کے ساتھ 2 یا 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہم سب کے علم میں ہے کہ مکتب اہل بیت کسی کی توہین کا قائل نہیں ہے، اور سب کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے مراجع اور مجتہدین اعظام نے اہل سنت برادران کے مقدسات کی توہین کو جائز قرار نہیں دیا۔ یہ بات اہل حکومت کو بھی پتہ ہے، یہ بات اس بل کو فارم کرنے والوں کو بھی پتہ ہے، اور یہ بات پاکستان کے ہر اکابر کو پتہ ہے کہ مکتب اہل بیت جہاں طاقت اور قدرت اور پاور میں ہوتا ہے وہاں پہ بھی وہ توہین نہیں کیا کرتا۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح یہ بل لانے کی کوشش کیوں کی گئی ہے، اور کیا واقعتاً اس سے جو اس کا نام ہے، کہا یہ جاتا ہے کبھی بھی کسی کتاب کو اس کے ٹائٹل سے جج نہیں کرنا چاہیے۔ اگر امریکہ عراق کے اندر حملہ کرنا چاہے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں عراق کو حملہ کر کے اس کے وسائل کو لوٹنا چاہتا ہوں، یہاں کے لوگوں کا قتل کرنا چاہتا ہوں، بلکہ وہ کوئی خوبصورت ٹائٹل دے گا۔ وہ کہے گا میں یہاں جمہوریت لانا چاہتا ہوں، وہ کہے گا میں یہاں استحکام اور امن لانا چاہتا ہوں، لیکن وہاں ابو غریب جیل بنائے گا۔ اس بل کے لانے والوں نے بھی اس بل کا بظاہر ٹائٹل تو خوبصورت رکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو توہین صحابہ و توہین اہل بیت کو روکنے کا بل ہے، لیکن آج میں آپ کے سامنے اس بل کی اصلیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ بل نہ توہین صحابہ کو روکنے کے لیے ہے، نہ توہین اہل بیت کو روکنے کے لیے ہے، بلکہ میں اہل سنت کی طرف سے بھی یہ بات کر رہا ہوں، اہل تشیع کی طرف سے بھی یہ بات کر رہا ہوں۔ وہ جنہوں نے صحابہ کی بھی توہین کی، وہ جنہوں نے اہل بیت کی بھی توہین کی، وہ جنہوں نے قرآن کی بھی توہین کی، وہ جنہوں نے اسلام کی بھی توہین کی، وہ جنہوں نے نبی کے نواسے کے گلے پر خنجر چلایا، یہ ان کو بچانے کا بل ہے۔ ہم اس کے نام سے نہیں، اس کے کام سے اس کو جانتے ہیں، اور ہم تمہیں یہ بتا دینا چاہتے ہیں 1400 سال سے جن کی حرمت کے تم کبھی پاکستان کی زمین کے اندر ان کی حرمت کو ہم سے نہیں بنوا سکتے، جن کو 1400 سال سے تمہاری نسلیں ہم سے نہیں بنوا سکی ہیں۔ یہ بل میں پاکستانی آئین کے ایک نقطے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آئین میں لکھا ہے ہمارا سپریم لا قرآن ہے، آئین میں لکھا ہے کہ اس ملک میں اسلام کے مقابلے میں کوئی قانون نہیں بن سکتا، آئین میں لکھا ہے کہ اسلام کی تعبیر اور تشریح ہر اسلامی مکتب فکر کے اپنے مطابق ہوگی۔ جب تشریح اپنے مطابق ہوگی تو صحابہ کرام کی تشریح ہم اپنے مطابق کریں گے، تب اہل بیت اطہار کی تشریح ہم اپنے مطابق کریں گے۔ آپ اپنے مطابق کریں، ہمیں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سنو، اگر تم اس میدان کے اندر آنا چاہتے ہو تو تمہیں پتا چلے گا کسی نے تمہیں ایک گھاٹی کے اندر دھکا دیا ہے، کیونکہ اس میدان میں جب توہین کی بات آئے گی ہم کہیں گے علی حق ہے، علی کے ساتھ چلنا حق ہے، جو علی سے جنگ آزما ہوگا وہ حق سے جنگ آزما ہوگا، وہ خدا سے جنگ آزما ہوگا۔ تمہارے بڑے آئیں گے اس کی ذات میں، ہم کہیں گے ہم ابو ذر کو صحابی مانتے ہیں، ہم ابو ذر کو ربضہ جلا وطن کرنے والوں کی تکریم اس بل کے ذریعے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تم کہو گے کہ جناب فلاں فلاں شخصیات موجود تھی، ہم کہیں گے کربلا کے اندر حسین کے لیے ہم نے یہ شعر بلند کیا، سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، جس سے آپ کی صلح ہماری صلح، جس سے آپ کی جنگ ہماری جنگ، 1400 سال بعد بھی جس کی حسین سے جنگ ہم سے جنگ، جس کی حسین کے مقابلے میں اطاعت ہم اس کے مقابلے میں اطاعت کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو بات کی جا رہی ہے، اگر طول تاریخ میں کبھی خود رسول اکرم کے دور میں اگر اس طرح کی سزائیں نافذ ہوئی ہوں تو بات کرو، خود نبی اکرم سے اور اسلام سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر یہ کوشش کرو گے خود ایک گہری کھائی کے اندر گرو گے۔ میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں، ہم اس وقت اپنی جنگ نہیں لڑ رہے، میرا یہ فکرہ سنیے گا، ہم اپنے اہل سنت برادران کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے مقدسات بھی حسین ابن علی ہے، ان کے مقدسات بھی علی ابن ابی طالب ہے، ان کے مقدسات بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے، ان کا مقدسات بھی کربلا و نجف ہے۔ لہذا جو ان کی طرف دیکھتا ہے، لہذا اس قانون کا مس یوز کر کے اگر
کوئی یہ چاہتا ہے کہ گلی کوچوں میں اپنا حساب برابر کرے گا، گلی کوچوں کے اندر اپنے مخالفوں کو نشانہ بنائے گا، تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہا گیا کھیل ختم ہو گیا۔ آج کا اجتماع بتاتا ہے کھیل ختم نہیں ہوا، شروع ہوا ہے۔ بات شروع تم نے کی ہے، ختم ہم کریں گے۔ تم نے چور دروازے سے داخل ہو کر اس کہانی کا آغاز کیا ہے، ہم میدان کے اندر علی کے بیٹے میدان میں آ کر اس بل کو، اس کی حریت کو، حمیت کو اور اس بل کے تقدس کو ختم کریں گے اور بتائیں گے یہ صحابہ کا بل نہیں ہے، یہ پاکستان توڑنے کا بل ہے، یہ صحابہ کی ناموس کی حفاظت نہیں کرتا، ہم ان کی ناموس کے محافظ ہیں۔ یہ دراصل تقسیم اور آپس میں لڑانے کا بل ہے۔ کیا پاکستان کے گلی کوچوں میں اس طرح کے بل کی اجازت ہونی چاہیے کہ جو چاہے سری لنکا کے مینیجر کی طرح آپ پہ الزام لگائے اور آپ کو آگ لگا دے، اور آگ لگانے کے بعد نہ ایف آئی آر ہو نہ چیز ہو؟ اگر یہ کام کیا گیا تو پاکستان میں بڑا انتشار پھیلے گا۔ یہ ہے نمائندہ علماء اجتماع، اس میں ہے ذاکرین عظام، اور ہم انشاءاللہ مجلس وحدت مسلمین اپنی استطاعت کے اندر اس طرح کا جو بھی جمعی فیصلہ ہو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے حکم پر پورے پاکستان کے گلی کوچوں میں سانحہ کوئٹہ کے بعد والی فضا بنائیں گے۔ حکومتیں گرانی پڑی تو گرائیں گے، لیکن اس طرح کے بل کو پاس کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔